بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی، آج مٹی کو سونا بنا دینے والا قرآن مجید کا ایسا عمل مبارک اپنے ناظرین کے لیے پیش خدمت ہے جس سے سینکڑوں نہیں، ہزاروں نہیں، لاکھوں لوگ، کروڑوں لوگ فیض یاب ہو سکتے ہیں، اور بہت سارے لوگ فیض یاب ہو چکے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس کے فائدے مل چکے ہیں۔ آپ سب کے بھلے کے لیے، آپ سب کے فائدے کے لیے، آپ سب کے نفع کے لیے یہ عمل مبارک آج آپ کی خدمت میں پیش کرنے لگے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کے پارہ نمبر 28 سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور جو لوگ اپنے نفس کے بخل سے بچائے گئے وہی کامیاب ہیں۔ ناظرین، یہ عمل مبارک، اس کی ابتدا میں نے آپ کو قرآن مجید فرقان حمید سے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 آپ کی خدمت میں پیش کر کے بیان کی ہے۔ کس طرح کروڑ پتی بن سکتے ہیں، کس طرح آپ لاکھوں پتی بن سکتے ہیں، کس طرح آپ ایسا عمل کریں جس کی وجہ سے بگڑے کام سنور جائیں۔ میں نے اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دیکھا ہے جن کے پاس تعلیم کی اتنی عظیم الشان ڈگریاں ہیں کہ بیگ بھرے ہوئے ان کی ڈگریوں سے، لیکن وہ آنے والے لوگ کہتے ہیں، پیر صاحب ہم ایک وقت تھا جب مٹی کو ہاتھ لگاتے تھے وہ سونا بن جاتی تھی، آج سونے کو ہاتھ لگاتے ہیں تو مٹی بن جاتا ہے۔ محترم ناظرین، یہ موڑ زندگی میں کیوں آتے ہیں؟ ایسے حالات کیوں بنتے ہیں؟ اور پھر یہ حالات کیسے بنتے ہیں کہ جب بندہ مٹی کو ہاتھ لگائے اور وہ مٹی سونا ہو جائے، بگڑے ہوئے کاموں میں ہاتھ رکھے وہ بگڑے ہوئے کام درست ہو جائیں، قسمت ایسی اچھی بن جائے کہ بھنے ہوئے دانے بھی ہوں تو کھیت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس کا رب کائنات نے وہ نقطہ اپنے پاک کلام قرآن مجید برہان رشید کے اندر رکھا ہے۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ جو لوگ اپنے نفس کی بخیلی سے بچا لیے گئے وہی کامیاب اور فلاح پانے والے ہیں، کامیابیاں حاصل کرنے والے ہیں۔ شحا کا جو لفظ قرآن مجید برہان رشید نے بیان فرمایا ہے، عربی زبان میں شحا کو کنجوسی اور بخل کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ میں اس ضمن میں آپ کو ایک بہت اس پورے ویڈیو کی جان چھوٹا سا مختصر سا واقعہ انتہائی اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں تاکہ اس عمل مبارک کی صحیح سمجھ آ جائے۔ اتنا عظیم الشان عمل مبارک جس کے مقبول ہونے میں، مؤثر ہونے میں، آزمودہ ہونے میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔
وہ لوگ جو 2 وقت کی روٹی کے لیے ترستے ہیں، انہوں نے اس عمل مبارک کو اپنایا، آج وہ کتنے ہی دنیا کی خدمت کرنے والے بن گئے ہیں۔ اس عمل مبارک کو کرنے والے اس طرح ہاتھ پھیلاتے نہیں ہیں، اس عمل مبارک کو کرنے والے یوں ہاتھ کر کے دوسروں کو عطا فرمانے والے بن جاتے ہیں۔ وہ کسی سے صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ کے طلبگار نہیں رہتے، بلکہ وہ صدقہ و خیرات اور زکوٰۃ دینے والوں میں شمار ہو جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کیسے نوازتے ہیں، کس طرح کرم فرماتے ہیں، کس طرح مہربانیاں فرماتے ہیں، اس چھوٹے سے واقعہ سے آپ لے لیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے جس وقت عشرہ مبشرہ صحابہ اکرام علیہم رضوان کو جنت کی سندے، جنت کے سرٹیفکیٹ عطا فرمائے، تو وہ سارے جو 10 صحابہ تھے جن کو جنت کی بشارتیں ملی، جنت کی سندیں ملی، جنت کے سرٹیفکیٹ ملے، وہ سارے کے سارے قاری قرآن نہیں تھے، وہ سارے کے سارے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے اندر سارے کے سارے وہ مولا کائنات حضرت امیر المومنین حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم نہیں تھے، وہ سارے کے سارے جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، وہ سارے کے سارے شہنشاہ صداقت، تاجدار صداقت حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نہیں تھے، بلکہ ان کے درمیان ایک ایسے صحابی رسول تھے جن کا نام نامی حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ شامل تھے۔ عرض کرتے ہیں دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر، پیارے آقا کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں قاری قرآن تو نہیں ہوں، لیکن میں دین کی خدمت کے لیے جو اللہ رب العزت نے مجھے توفیق بخشی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مجھے عطا فرمایا ہے، جو وصف، جو صفت، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو خاصہ عطا فرمایا ہے، وہ خاصہ مبارک کہ آپ بہت مالدار تھے، اور ایک ایک بزم کے اندر، ایک ایک مجلس کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ایک صحبت میں بیٹھ کر وہ 1 لاکھ 2 لاکھ 5 10 لاکھ 20 لاکھ نہیں، بلکہ کروڑوں کے حساب سے 2 2.5 کروڑ اس وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں دین حقہ کی خدمت کے لیے پیش کر دیتے تھے، کروڑوں کے حساب سے 2 2.5 کروڑ، اتنے سخی، اتنے سخی، اتنے سخی کہ دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں دین متین کی خدمت کے لیے ان کا ہاتھ رکتا نہیں تھا، بلکہ بارگاہ مصطفی میں دونوں ہاتھ کھول کے جی بھر کے خدمت دین اسلام کے لیے وہ خرچ کرتے تھے۔ اب بہت سارے ہمارے ہاں ایسا سلسلہ ہوتا ہے کہ کسی کو اللہ بہت نواز رہا ہو، کسی پر کرم نوازیوں کی برکھا برس رہی ہو، عنایات کی بارشیں نازل ہو رہی ہوں، تو ہمارے دلوں میں انسان آ جاتی ہے، دیکھیں تو صحیح کہ آخر اس کے پاس کون سا عمل ہے، کون سا وظیفہ ہے جس کی وجہ سے یہ اتنی زیادہ برکتوں سے مالا مال ہیں۔ آخر کوئی تو فارمولہ ہوگا، کوئی تو نقطہ ہوگا، کوئی تو نسخہ ہوگا
کوئی تو ایسا عمل ہوگا، آپ اس کی ٹو میں لگ جاتے ہیں، اس کی تلاش میں لگ جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ، آپ طواف کعبہ کے لیے بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے مکہ مکرمہ شریف آئے، عمرہ شریف ادا کر رہے تھے اور بیت اللہ شریف کا طواف ہو رہا تھا۔ وقت کے ایک بہت بڑے شیخ، ایک بہت بڑی ہستی جن کا نام حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ ہے، وہ بھی طواف کر رہے تھے اور وہ سن رہے تھے کہ کوئی ہستی ہے جو دعا مانگ رہی ہیں، اور ان کی دعا کے الفاظ جو ہیں وہ قلب و ذہن کے اندر اترے جا رہے ہیں۔ اور دعا کیا ہے، وہ وظیفہ کیا ہے جو بیت اللہ شریف کے طواف کے دوران کیا جا رہا ہے؟ وہ وظیفہ مبارک ناظرین آپ بھی کر لیں، انشاءاللہ عز و جل آپ بھی مٹی کو ہاتھ لگائیں گے، پتھر کو ہاتھ لگائیں گے تو وہ مثل سونا بن جائے گا۔ آپ کا کارخانہ چلتے چلتے رک گیا ہے، آپ اس وظیفہ مبارک کو کریں، آپ کا کارخانہ عروج پہ آ جائے گا۔ آپ کی شاپ چلتی چلتی رک گئی ہے، بزنس رک گیا ہے، کوئی معاملہ آپ کی روزی روٹی کا وہ خراب ہو گیا ہے، جاب چلی گئی ہے، نوکری چلی گئی ہے، ملازمت چلی گئی ہے، جاب سے ڈسمس کر دیا گیا ہے، نکال دیا گیا ہے، آپ اس پر عمل کرنا شروع کریں۔ میرا عرشوں کا پروردگار، کل کائنات کا پروردگار اس وظیفہ مبارک کی برکت سے آپ کے گھر کو رزق سے بھر دے گا۔ آپ کو نکال دینے والے، جواب دینے والے خود کال کر کے آپ کو بلائیں گے، خود فون کر کے آپ کو بلائیں گے، آئیے جی آپ آن ڈیوٹی ہو جائیں، بلائیں گے آپ کو کہ آئیں آن ڈیوٹی ہو جائیں، کل سے نہیں آج سے ہی آنا شروع کر دیں۔ بزنس ہے رکا ہوا ہے، گاہک نہیں آتے، کسٹمر نہیں آتے، کلائنٹ نہیں آتے، انشاءاللہ گاہکوں کی لائنیں لگ جائیں گی، کاروبار اتنا چلے گا کہ کوئی محتاجگی نہیں رہے گی، فقر و فاقہ ختم ہو جائے گا، غم دور ہو جائیں گے۔ آئیے سنیے حضرت ابو الحیاج اسدی رحمت اللہ علیہ، آپ وہ جو الفاظ سنتے ہیں وہ الفاظ کیا ہیں، وہ وظیفہ مبارک کیا ہے؟ اللہم کنی شح نفسی، اللہم کنی شح نفسی، اللہم کنی شح نفسی۔ آپ سکرین پر بھی ان الفاظ کو ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ دعا مانگی جا رہی ہے، یہ وظیفہ مبارک کیا جا رہا ہے، اے اللہ مجھے میرے نفس کے حرص سے بچا لے، مجھے میرے نفس کی بخیلی سے بچا لے۔ حضرت اسدی علیہ رحمہ آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں کہ یہ کون ہے جو یہی دعا، یہی وظیفہ کیے جا رہے ہیں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ ابن جریر، ابن کثیر، تفسیر احسن البیان، تفسیر ترجمان القرآن، سراج البیان، تفسیر سعدی اور اس کے علاوہ بے شمار کتب کے اندر یہ وظیفہ مبارک اور یہ واقعہ مبارک موجود ہے۔ اللہ پاک کا چونکہ وعدہ ہے، جو کوئی اپنے نفس کی حرص سے، بخل سے بچ گیا، جس نے اپنے آپ کو بخیلی سے، کنجوسی سے بچا لیا، اللہ تبارک و تعالی
اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ محترم ناظرین گرامی قدر، آپ اس وظیفہ مبارک کو آئیے میں حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات آپ کو کر کے آپ کو اس کی ترتیب اور اس کا طریقہ بتا دوں۔ آپ اتنے سخی تھے کہ اہل مدینہ میں بے شمار لوگ آپ کے مقروض تھے، بے شمار لوگ آپ کے مقروض تھے۔ کوئی ایسا نہ تھا جو آپ کے دروازے پر آیا ہو اور پھر آپ نے اسے خالی لوٹا دیا ہو۔ ہمارے ہاں تو ہوتے ہوئے کوئی بیچارہ ضرورت مند آ جائے، حاجت مند آ جائے، بڑی مشکل سے اس کو چیز دی جاتی ہے۔ اور ایسے بخیلوں کے لیے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم نے کیا فرمایا؟ صحیح مسلم شریف اور مسند احمد کی روایت ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں ظلم سے بچو، قیامت کے دن یہ ظلم اندھیریاں بن جائے گا۔ لوگوں بخیلی اور حرص سے بچو، یہ وہ چیزیں ہیں جس نے تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا، تم سے پہلے لوگوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی وجہ سے انہوں نے خون ریزیاں کی اور حرام کو حلال بنا لیا، اسی وجہ سے، حرص کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، بخیلی کی وجہ سے۔ اور بخل سے جو بندہ بچ گیا، میرے شیخ کامل، میرے شیخ طریقت، بہت بڑی وقت کی عظیم الشان علمی اور روحانی شخصیت، اللہ تبارک و تعالی ان کے مرقد انور پر لکھوں ہا کروڑ ہا اربوں کھربوں بار رحمت نازل فرمائے۔ آفتاب ولایت حجت الاسلام شیخ القرآن والحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر پیر محمد عابد حسین رضوی سیفی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ فرمایا کرتے تھے، اسی حدیث مبارکہ کی ترجمانی کرتے ہوئے آپ فرمایا کرتے تھے، جس نے اپنے دسترخوان کو کھول لیا، جس نے سخاوت کا رستہ اپنا لیا، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کا رزق کبھی کم نہیں فرماتے۔ سخی ایسا ہے کہ جس کے رزق میں بہاریں ہی بہاریں ہیں، برکتیں ہی برکتیں ہیں، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرے، اس کے پاس اللہ نے دیا ہے تو اللہ کی مخلوق کو بانٹے، اللہ کی مخلوق میں تقسیم کرے، اللہ کی مخلوق میں اللہ کے بندوں پہ خرچ کرے۔ صوفیاء کرام تو فرماتے ہیں کہ مخلوق خدا اللہ کا کنبہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ اشرف المخلوقات کیا چرند پرند کی خدمت کی ہوئی ہو، وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ضائع نہیں فرماتے۔ اور سخاوت میں حضرت عبد الرحمن بن عوف کا ذکر کر رہے تھے، تو جتنے لوگ آپ کے قرض دار تھے، آپ نے کبھی ان کے دروازوں پہ جا کر ان کو تنگ نہیں فرمایا، بلکہ ان کو سہولت دے دی کہ جب تمہیں آسانی ہو اس وقت مجھے لوٹا دینا۔ محترم ناظرین، میں نے وظیفہ مبارک آپ کو بتایا، وظیفہ مبارک آپ نے نوٹ کر لیا، اگر ابھی تک نہیں کیا تو آپ سکرین پر ملاحظہ فرما کر اس کو یاد بھی کر لیں۔ اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، اللہم قنی شح نفسی، تین لفظ ہے، اللہم قنی شح نفسی، تین الفاظ ہیں، ان تین الفاظ کو یاد کر لیں اور اس کا عملی مظاہرہ بھی کریں کہ بخل ختم کر دیں، حرص ختم کر دیں، کنجوسی ختم کر دیں، خدائے وحدہ لا شریک کی ذات پر اعتقاد سچا اور سچا رکھیں، اللہ پر توکل اور بھروسہ قائم اور دائم رکھیں۔ جتنا اللہ کے ساتھ گمان اچھا کریں گے، اتنا ہی اللہ کی بارگاہ سے عنایات کی بارش زیادہ ہوگی، کرم نوازیوں کی برسات ہوگی۔ نماز عشاء کے بعد، ہر نماز کے بعد آپ نے
7 मरतबा इस वजीफ़ा मुबारक को पढ़ना है हर नमाज के बाद। अल्लाहुम्मा किनी शुहा नफ्सी, ए अल्लाह मुझे मेरे नफ्स की हिरस से बचा ले, मुझे मेरे नफ्स की हिरस से बचा ले, मुझे बुखल से बचा ले, कंजूसी से बचा ले। तो हज़रत अबू अल हय्याज अस्दी रहमतुल्लाह अलैह अर्ज़ करते हैं, सरकार जनाबे वाला आप तो पहले ही इतने बड़े सखी हैं, इतनी ज़्यादा आपकी दीन इस्लाम के लिए खिदमात हैं, आप पहले ही इतने ज़्यादा करम नवाज हैं, तो अभी भी आपको? फरमाया हाँ, मैं अपने रब से हमेशा यही दुआ करता रहता हूँ। यानी कि वो सहाबी रसूल और अशरा मुबशरा में शुमार, तो उन्होंने इस दुआ को अपनाए रखा, इस वजीफ़ा मुबारक को अपनाए रखा। तो हमें तो अभी इसके बारे में पता भी नहीं है, तो हम अपनाएंगे कैसे? आज पता चल गया है। तो तबलीग ये होती है कि तुम्हारे तक कोई अच्छी बात पहुंचे, तुम बिला झिझक उसको दूसरे लोगों तक पहुंचाओ, दूसरे लोगों तक पहुंचाओ। तो आप इसको अपने बहन भाइयों में, अपने अजीज़ व अकारब में, अपने रिश्तेदारों में और अपने दोस्त अहबाब में ज़्यादा से ज़्यादा इसको फॉरवर्ड करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइबर नहीं बने तो आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन के बटन को साथ प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको मिलती रहे। और अगर आप पहले से सब्सक्राइबर हैं तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, कमेंट करें। जो कमेंट करेगा आमीन अल्लाहुम्मा आमीन का, और जो सुबहान अल्लाह माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह का कमेंट करेगा, उसे इसके लिए बहुत स्पेशली उसके लिए दुआएं भी हैं और उसके लिए इजाज़त भी है। हमारे नाजरीन के लिए जो खुसूसी दुआएं मांगी जाती हैं, उन दुआओं में उनको शामिल किया जाएगा। अपने नाम के साथ, अपने कमेंट्स के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।